جی اس وقت گلو بٹ کے بھائی گلہ بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ معلومات تھی گلو بٹ کے حوالے سے، وہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے۔ اور ایک معاملہ یہ تھا کہ جب سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا تو فیملی پر کرائسس کیا ہوا آیا تھا۔ تو بہت شکریہ، پہلے یہ بتائیے گا کہ جب بار بار بیانات چلتے تھے تو فیملی آپ کی کس کرب سے گزری، جو ایک گلو بٹ کے حوالے سے ٹیگ لگا تھا گلوازم کا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کو استعمال کیا گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا پورا نام ہے عبدالغنی بٹ اور گلہ بٹ تو بات یہ کہ دیکھیے، جب کوئی بھی کرائسس ہوتا ہے، ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، اور ہمارے پر جو اس ٹائم پریشانی کے باعث بنا، اس میں نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا ثانیہ تھا، اور یہ 14 لوگوں کی کیجویلٹی سی، نو ڈاؤٹ، میں اس سے ڈینائی نہیں کروں گا، اور جو بھی ہوا غلط ہوا۔ اور گلو بٹ صاحب کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا، اس میں صرف ان کا ایک یہ تھا کہ انہوں نے جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا، وہ گاڑیاں توڑیں یا وہ چلے گئے کسی وہاں پہ گئے، اور ذاتیت ان کی کیا تھی یہ ہمیں بھی پتہ ہے، اور ان کی پرسنل لڑائی ان کے ادارے کے کچھ چند لوگوں سے آمد و رفت کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کو پرسنل میں اٹیک کر دیا گیا، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ لیکن وہ جو گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے تھے سر دیکھیں میری بات سنیں، وہ کہتے ہیں نا تنگ آمد تو جنگ آمد، جنگ آمد کا میدان سما وہ بن گیا، ان کو ایک موقع مل گیا ہے کھیٹی کی، ان کو موقع یہ ملے گا، ان کو ایک راستہ ملا، انہوں نے جا کے اپنا ہاتھ دکھا دیا، صفائی کر دی، مقصد یہ کہ تھا اچھا نہیں ہوا، غلط ہوا ہے، اس کے اوپر انہوں نے معافی بھی مانگی پوری قوم سے، ادارے سے، اور اپنے عزیز و اقارب سے، کیونکہ سب کی دل آزاری ہوئی یار یہ کام اچھا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ سے ہمیں بڑی پرابلم ہوئی ہے، خاص کر کے مجھے ہوئی ہے، کیونکہ بھائی ہے، ٹھیک ہے، اس کے معاملات اس کے ساتھ تھے، اس نے کیے، اور اس پہ جو ہوا وہ غلط ہوا، لیکن اس کی سزا تو انہوں نے بھگت لی۔ تو فیملی کو کیا کس کرب سے گزرنا پڑا؟ کچھ معاشرے میں ظاہر ہے آپ لاہور کی جمپال ہیں، تو کیا لوگ آپ سے محبت کرنا شروع ہو گئے یا نفرت کرنا ہو گئے؟ فیملی جہاں سے آپ کی فیملی گزرتی یہاں چیزیں؟ نہیں جی، اس میں خدا شاہد ہے، ہم سے لوگ پیار ہی کرتے تھے، اور جہاں سے بھی گزرتا تھا نا، میں کیونکہ میرا گیٹ اپ گلو بھائی کی طرح پہلے ایسا نہیں تھا، میں نے گیٹ اپ گلو بھائی کو جب سزا ہوئی اس کے بعد میں نے یہ گیٹ اپ چینج کر لیا، پوری دنیا کو پتہ ہے، اور کوئی بھی کہیں سے بھی گزرتا لوگ یہ کہتے ہیں یار وہ گلو بٹ جا رہا ہے، یعنی کہ اس کے جس طرح میں کہہ سکتا ہوں آئی ایم فیمس آف ورلڈ، پوری دنیا میں نام ہے، ڈکشنری میں نام ہے گلو بٹ کا، ٹھیک ہے، اس نے جو کیا غلط کیا تھا، اس میں نو ڈاؤٹ، لیکن سنیں اب بات یہ ہے کسی کے کردار کشی کرنا یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں جی، لو از بلائنڈ، پیار آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، اب اس کی ایک چھوٹی سی غلطی کو اس کی سزا بنا دی جائے یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کو اجاگر کیا جائے بار بار، اچھی چیز۔ اصل بات حقائق یہ ہے جو ہوا غلط ہوا، اس کو اگر وائنڈ اپ کر دیا جائے تو زیادہ ہی بہتر ہے۔ اچھا ہم کرنٹ پہ آ جاتے ہیں، کیسی طبیعت ہے ان کی؟ ابھی اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہتر ہے، لیکن وہ ان کو برین ہیمریج ہو گیا تھا، اور ابھی بھی بیماری کی حالت میں ہے ہی وہ، اللہ تعالیٰ نے کافی ان کو صحت یاب کر دیا، پہلے تو اس قابل نہیں تھے، ان کو 2 اٹیک ہوئے ہیں سیریس، ان کے سر میں کلاؤڈ بن گیا تھا، اس کی وجہ سے ابھی وہ بول نہیں سکتے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا پروردگار کا بڑا شکر ہے کہ اب وہ پانی پی لیتے، ان کو بٹھا دیتے ہیں ویل چیئر پہ، کھانا کھلا دیتے ہیں، لیکن تھوڑی ویکنس ہے، 3 مہینے تک تو وہ ان کو یعنی کہ وہ نیڈلز لگی رہی ہے، خوراک والی نالی، تو اب اللہ کا شکر ہے کافی کور ہے۔ دنیا سے آپ نے چھپا کے کیوں رکھا پھر؟ یار چھپانے کی کوئی وجہ تھی، اس کی وجہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ، آپ کو پتہ سوشل میڈیا بھی ہو یا جو بھی ہو، ہم ویڈیو وائرل بھی کرتے تو اس میں ہمیں حرج کوئی نہیں، کوئی شرم والی بات نہیں ہے، لیکن لوگوں کی جو باتیں ہیں، وہ جو کل کا گلو بٹ شیر آج کا بھیگی بلی، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے میں جو جہاں ہم رہتے ہیں ہماری فیملی ہے، ہم لوگ بڑی اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور لیکن ہم کسی چیز کو منظر عام پہ لانے سے نا گریز کرتے ہیں، کیونکہ یہ فیملی میٹر ہے، سب نے کہا بھائی اس کو اوپن نہیں کرنا۔ بچے کتنے ہیں ان کے؟ گلو بھائی کی اولاد کوئی نہیں ہے، ریسنٹلی 1 سال ہو گیا تقریباً شادی کو، اپنی فیملی میں کی ہے انہوں نے شادی، اور یہ ہے کہ ابھی کوئی اولاد نہیں ہے ان کی، ابھی برین ہیمریج ہو گیا؟ جی ہاں، برین ہیمریج ہو گیا، میں آپ کو تصویریں فوٹیج بھی دوں گا، دیکھ لیے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہماری گزارش ہے ان لوگوں سے کہ پیار کریں، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میری مخلوق سے پیار کرو، میں آپ سے پیار کروں، میری مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرو، میں آپ کے لیے آسانی پیدا کروں گا۔
غلطی معاف کرنے والا اللہ کی ذات پاک ہے، اور جو اللہ معاف کر دیتا ہے انسان کو بھی معاف کر دینا چاہیے. جی. تو آپ کی بات جب ہوتی ہے ان سے تو کیا ان کے جذبات ہوتے ہیں؟ کن سے؟ گلو بٹ سے. گلو بٹ میرا بھائی بھی ہے اور ایک اچھا دوست بھی ہے الحمدللہ. اللہ پاک اس کا سایہ اس کے اہل خانوں پہ سلامت رکھے، مجھ پہ بھی رکھے. ہم دونوں بھائی ہیں، ٹوئنس تو نہیں ہے لیکن ہم بڑی مشابہت رکھتی ہے شکل کی، اور یہ ہے کہ میں ان کے بغیر جو ہے اس سے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہوں. تو گزر بسر کیسے ہو رہا ہے پھر؟ گزر بسر اللہ کا شکر ہے، شکر الحمدللہ رب العالمین. ہم اس کا علاج کروا رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جس قابل ہے اللہ تعالیٰ نے کیے کروا رہے ہیں. ابھی فی الحال ہم نے کسی کو کہا نہیں ہے، اور امید بھی کرتے ہیں انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا جیسے جیسے ہمارے معاملات سیدھے ہوں گے. کو مالی مشکلات کا سامنا ہے گلو بٹ کو اپنی صحت کے حوالے سے؟ بالکل ہے، ظاہر سی بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ڈینائی نہیں کر سکتے. اس کو مالی مشکلات کا بھی سامنا، فنینشلی بھی پرابلم ہے. تو بات یہ دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا ہوندا ہے. ہم نے تو ابھی تک کسی کو کہا نہیں. شاید آپ کی وساقت سے کوئی پروگرام چل پڑے تو لوگ تو کہتے ہیں پروگرام تے بڑھ گیا. ہم یہ نہیں کہیں گے پروگرام بڑھ گیا، ہم تو کہیں گے پروگرام تے چڑھ گیا. چلے گا کیسے؟ کیا آپ کو جماعت اون کر رہی ہے؟ سوری، جماعت کون سی؟ نون لیگ آپ کی. جی، میں قائد محسن میاں محمد نواز شریف صاحب سے پیار کرتا ہوں اور تاحیات کروں گا. جب سے میں نے ووٹ ڈالا ہے، شروع کیا ہے، تو ہماری وابستگی بھی نون لیگ سے ہی ہے، اور نون لیگ سے ہی ہم نے آنکھ کھولی ہے، نون لیگ کے اوپر ہی ہے. ہماری جتنی بھی نظریں ہیں نون لیگ کے اوپر قائد محسن میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں. وہ گلو بٹ صاحب کا جو ایک میٹر ہے نا، وہ میرے سے ہٹ کے، اس کی وجہ دیکھو جی، وہ میرا بھائی ضرور ہے، اس نے جو کیا اس کا پرسنل میٹر ہے، میرا نہیں. ڈسون کیوں کر دیا گیا گلو بٹ کو؟ نون لیگ نے ڈسون کر دیا. دیکھیں میری بات سنیں، میری ایک بات سنیں. آپ کسی ادارے کے لیے کام کریں، آپ وائلیشن کریں گے، ادارہ بھی آپ کو ڈینائی کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ. آپ سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس ادارے کا کام ہے معاف کرنا. اب میری بھی ریکویسٹ یہی ہے اپنے قائد محسن میاں محمد نواز شریف صاحب سے کہ معاف کریں آپ اس چیز کو اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بڑی غفور رحیم ذات پاک ہے. لیکن میرا گلو بٹ صاحب سے اس آپ کو معاف کریں یا گلو بٹ کو؟ میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ تو گلو بٹ کو بھی معاف کریں. ظاہر سی بات ہے، اللہ کی مخلوق ہے. جب حاکم وقت اللہ پاک نے 24 کروڑ کا حاکم وقت ان کو بنا کے بھیجا ہے. دیکھیں نا میاں نواز شریف صاحب کتنے عرصے، 4 سال باہر رہے، 4.5 سال. اللہ تعالیٰ کو منظور تھا تو وہ پاکستان آئے نا. تو پھر ملاقات بھی کرنی چاہیے ان کو. دیکھیں جی، یہ ان کا پرسنل مسئلہ ہے، ہاں، لیکن ہماری تو خواہش ہوگی کہ میاں نواز شریف صاحب ہم پر بھی رحم فرمائیں. اللہ کی مخلوق ہیں ہم انسان ہیں، بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بچوں سے غلطی ہوتی ہے تو بڑوں کا کام اس کو سدھارنا. لیکن اس کو اگر کسی اور سینس میں جوڑ دیا جائے، نواز شریف کے کہنے پہ یہ معاملات ہوا یا اس فلان ہوا، یہ غلط بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. پھر وہ یہ سمجھا جائے کہ جو نون لیگ کی قیادت ہے وہ صرف تھوڑی سی بدنامی کے ڈر سے آپ کو اون نہیں کر رہی دونوں؟ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، یہ بدنامی اور عزت دیکھیں کہ یہ ہم پر بات آنی ہے. جی دیکھیں، ظاہر سی بات ہے یار. دیکھو میں آپ کے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں، مجھے ساری دنیا جانتی جی، ٹھیک ہے جی. میں ایک چھوٹا سا ادنا سا ورکر ہوں پاکستان مسلم لیگ نون میں. میری ایک پتہ نہیں جگہ ہے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا. تو یہ بتائیں کہ جو ان کی طبیعت ہے، کبھی یاد کرتے ہیں وہ، کوئی آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، فیل کرتے ہیں اس چیز کو؟ گلو بھائی بالکل ایسی ہے، ان کو میں ویڈیو وغیرہ ان کی دکھاتا ہوں، تصویریں دوستوں وغیرہ کی دکھاتا ہوں ان کو. تو ظاہر سی بات ہے، انسان کا دل ہے، مائل ہے یار، انسان ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں. غلطی ٹون پہ ندامت ہے. ظاہر سی بات، وہ دیکھو وہ تو آن ایئر انہوں نے پوری دنیا کے سامنے، دوسرے نجی کئی چینل ہیں ان کے اوپر انہوں نے معافی مانگی. سب سے مانگنی بھی چاہیے، کیونکہ معافی مانگنا میں بہادری ہے، عزت ہے. اب بھی محسوس جو باتیں ہوتی ہیں؟ ہاں بالکل اسی طرح ہی. لیکن وہ اپنے دیکھیں بات سنیں، وہ ساری قوم سے آج بھی معافی مانگتے. اب تو بولنے کی حالت میں نہیں، ان کی کیفیت ایسی ہے، بول بھی نہیں سکتے، لیٹے رہتے ہیں. اب یہ کہ گھر والے ان کو بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں. ان کی کوئی خواہش تو یہ وہی بتا سکتے ہیں، ابھی تک وہ تو بولنے کے قابل نہیں ہیں. لیکن لیڈر نواز شریف صاحب کو ہی مانتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، لیڈر بھائی دیکھیں جس نے کام کیا اسی کو لیڈر مانیں گے. ویسے بھی ہمارا بیک گراؤنڈ آباؤ جات جو ہمارے ہیں وہ امرتسر سے ہیں، یہاں سے نہیں ہیں. محترم قائد میاں محمد نواز شریف صاحب محسن پاکستان، ان کی والدہ معاذہ اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور ان کے والد صاحب شریف صاحب یہ امرتسر سے ہیں. خدا شاہد ہے، ہمارے سامنے میں قائد محترم کے ساتھ کبھی بیٹھنا ہوا تو ہم بتائیں گے
قائد محسن بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ان کی والدہ محترمہ میری والدہ کی وجہ سے سن لے ان کی والدہ محترمہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی، میری بھی والدہ پردہ فرما گئی ہیں. میری والدہ اور محسن قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف کی جو والدہ صفیہ بیگم صاحبہ، وہ میری والدہ کی سہیلی اور ہمسائے دیوار تھے. یہ جھوٹ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خدا شاہد ہے. آج بھی میرے ماموں حیات ہیں، وہ بتائیں گے کہ قائد ان کی والدہ کی جو میاں نواز شریف کی جو والد تھے ہمارے نیبر میں تھے، ہمسائے تھے. شمیم بیگم نام تھا ان کا. جی شمیم بیگم میری والدہ کا نام تھا سرفراز بانو. میرے موبائل میں ابھی بھی تصویریں میں دکھا دوں. میاں نواز شریف صاحب ہمارے گھر والے میں میری بھانجی فوت ہوئی تھی، 1990 کی بات ہے، غالباً 1990 میں. اب گلو بٹ صاحب کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے کوئی امداد کی اپیل یا کس سے کریں گے آپ کی؟ یار دیکھو، اپیل تو ہم نے اللہ سے کرنی ہے، اللہ پاک اس کو صحت تندرستی دے. باقی یہ کہ ایک نظر ہونی چاہیے اور آنکھ ہونی چاہیے. مانگ کے بھی کیا فائدہ، یا ہم ہاتھ پھیلا کے جھولی پھیلا کے مانگیں. جھولی اس رب کے آگے پھیلانی چاہیے جو پوری دنیا کو دیتا ہے، جو پوری دنیا کو بادشاہ بناتا ہے. میرے مانگنے سے کوئی مجھے دے گا تو نہیں، لیکن ہر ہاتھ پھیلانے والا وہ فقیر نہیں ہوتا. بہت شکریہ جی. گلو بٹ کے بھائی گلہ بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ گلو بٹ کو 2 بار برین ہیمریج. جی آپ بتائیں. جی لاسٹ میری ایک لاسٹ ہے کہ اگر آپ کی وساقت سے توسل سے محسن قائد محسن میاں محمد نواز شریف صاحب ان تک یہ میری بات چلی جائے تو مہربانی ہے آپ کی وساقت سے. میری خواہش کوئی نہیں ہے. خواہش یہ کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے پارٹی میں آن کریں. میں ورکر ہوں. گلو بٹ کا ایک انسیڈنٹ وہ علیحدہ ہے میرے بھائی قائد محسن. میں آپ کا ورکر ہوں. میں شاید اتنے بڑے بڑے لیڈروں کی برابری نہیں کر سکتا، نہ ہی کروں گا، لیکن بات ہے لو از بلائنڈ. میں آپ سے پیار کرتا ہوں. یہ میرا ووٹ اٹھا کے دیکھیں. آئی لو یو ٹو جس جلسے میں. ہاں کہتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، قسم خدا پاک کی بڑی خوشی ہوئی ہے. میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں آئی لو یو ٹو. جی اس بالکل میں کوئی جی. شک نہیں. لیکن یہی ریکویسٹ ہے میری میاں صاحب سے. مجھے Love is blind. لو از بلائنڈ. میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور تاحیات کرتا رہوں گا، اور مجھے آپ آن کریں پارٹی میں پلیز. جی بالکل جی. لو از بلائنڈ یہ پیغام ہے جی گلو بٹ کے بھائی گلہ بٹ کا اپنے قائد نواز شریف کے لیے، جو جلسوں میں کارکنان کو جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں آئی لو یو ٹو. دوسری جانبینوں کا یہ کہنا ہے کہ گلو بٹ کو برین ہیمریج ہوا، طبیعت خراب ہے ان کی، اور وہ بول نہیں سکتے، نہ کچھ کھا پی سکتے ہیں اپنے تائیں، بلکہ انہیں اٹھایا جاتا ہے اور پھر بیڈ پہ بٹھا کر انہیں کھلایا جاتا ہے. تو ان کے لیے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ نظر کرم تھوڑا سا ادھر بھی ہونا چاہیے.